میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نکاح کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اصحاب کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس کے بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ سیدنا علی مرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے اور ایک ذرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی ذرہ فروخت کرو اور اس سے جو رقم ملے وہ میرے پاس لے آنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے حضرت علی کو یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ یہاں میں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کا یہ اظہار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تمام اشیاء خرید دے کر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح پڑھوایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، تمام مہاجرین اور انصار میں منادی کر دو کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کی کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمۃ الزہرا سے فرمایا،
اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبیاتا جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرما اور انہیں ان کی اولاد کی برکت فرما اور ان کو خوش نصیب فرما اور ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرما۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں کے ایک کنویں کے نام بدر کے نام سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد اور عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنی خونی رشتوں کے بجائے اپنے دین و مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد اور ضوابط کے مطابق پہلا فرداً ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیع اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں کے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 80 برس تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبۂ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک ہی بار میں اپنے متقابل کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیع کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے نام سے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل سچا اور ٹھیک پایا ہے۔ مدینہ منورہ کے قبائل میں ایک قبیلہ بنو نصیر آباد تھا، جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے اپنا رابطہ رکھے ہوئے تھے اور بنو نصیر کو مدینہ منورہ میں اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا اور بنو نصیر کے ہاں مقیم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نصیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نصیر کا محاصرہ کیا۔ بنو نصیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن بعد بنو نصیر کا ماہر تیر انداز غزوہ اپنے ساتھیوں سمیت حملے کی غرض سے قبیلے سے باہر نکلا۔
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ خندق کے موقع پر جب کھدائی کا مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام کو خندق کے مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تعینات تھے۔ اس دوران عرب کا مشہور شاہ سوار عمرو بن عبدو اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمرو بن عبدو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبدو کے بیٹے، مجھے معلوم ہے تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے گا تو تو ایک کو ضرور مان لے گا۔ عمرو بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں، میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عمرو بن عبدو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ عمرو بن عبدو بولا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی بات سن کر عمرو بن عبدو غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے عمرو بن عبدو کا سر تن سے جدا ہو گیا۔